سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جس نے اس کائنات کو خوبصورت پیدا کیا اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار سلطنت دنیا و دین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم ہدایت کے موضوع پہ آج تیسرا درس قرآن ہو رہا ہے، اور ہدایت کے متعلق میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پچھلے 2 پروگراموں میں رکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کو محدود نہیں رکھا. حیوان کو بھی جتنی ہدایت چاہیے اتنی اللہ نے عطا کی، اور پھر انسانوں میں بھی کوئی تمیز نہیں رکھی، بلکہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچا دی. اب آگے انسان کی مرضی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہدایت کا نہیں پتا. اس کی میں ایک سادہ سی مثال اپنے دوستوں سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ ایک وہ شخص جو انتہائی برا شخص ہے، سارا معاشرہ اس سے نفرت کرتا ہے، دنیا کا ہر عیب اس انسان کے اندر ہے، لیکن اگر اس نے اپنے گھر کوئی نوکر رکھنا ہو، اس کو گاڑی کے لیے ڈرائیور چاہیے، تو وہ کسی اپنے دوست سے جا کے کیا کہے گا کہ یار ایک نوکر چاہیے جو دیانتدار ہو، جو حیا والا ہو، سچا ہو، گھر کی چیزیں اٹھا کے نہ لے جاتا ہو. یعنی وہ شخص جو دنیا کا برا ترین شخص ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہدایت کیا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نوکر چاہیے جو میرے گھر کی چیزیں اٹھا کے لے جائے، میری گھر کی اپنا گاڑی کا تیل بیچ دے.
یا بے حیا ہو میری بیٹی کو نکال کے لے جائے، ایسا ہرگز نہیں وہ کہے. اپنے لیے جب بھی وہ طلب کرے گا اچھی چیز طلب کرے گا. تو اسی کو قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت ہم نے ہر کسی تک پہنچا دی. اب انسان بے ہدایتہ کیوں ہوتا ہے؟ 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں کہ سب سے پہلی چیز ہدایت کے لیے وجدان ہے، دوسری چیز حواس ہے، تیسری چیز عقل ہے. حواس ہمارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو درخت دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آنکھ دھوکہ کھا گئی نا. تو یہ عقل اسے سمجھاتی ہے کہ نہیں، درخت نہیں دوڑ رہے. انسان کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے انسان کو کہ میرے پاس فکر و نظر کی استعداد ہے، اور اس عقل کے بل بوتے پہ پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. لیکن حیثیت اس کی یہ ہے کہ آخرت تو بڑی دور کی چیز ہے. دنیا کے معاملات میں بھی انسان نے اگر نبی کے بغیر اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی اپنی عقل کے بل بوتے پہ، تو کبھی اس نے گو ماتا کو پوجنا شروع کر دیا، کبھی اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، کبھی اس نے ستاروں کی پوجا شروع کی، کبھی یعنی یہ بت پرستی کی طرف چلا گیا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جب اس نے نبی کا سہارا چھوڑا. تو نبوت کے بغیر جب بھی کوئی اللہ کو تلاش کرتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتا، وہ ارد گرد ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، کبھی جانوروں میں کبھی. ہاں یہ ایک چیز اہل فلاسفہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ آخر انسان آگ کو ہی کیوں پوجتا ہے، گنگا جمنا کی ہی پوجا کیوں کرتا ہے، یہ مٹی کے بت بنا کے ہی کیوں پوجتا ہے. یہ جو عناصر اربع ہیں جن سے اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ صرف 4 چیزیں. یہ ساری کائنات کی جو تخلیق ہے وہ 4 چیزوں سے ہوئی: آگ، مٹی، ہوا اور پانی. یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے یہ ساری کائنات. تو جو میں نے عرض کی کہ بندہ بے ہدایتہ کیوں ہوتا ہے، اس کی بے ہدایتہ ہونے کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے؟ تو اس کے لیے قرآن نے بار بار یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارے 2 بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. جب تم اپنے ان دونوں دشمنوں سے بچ جاؤ گے تو پھر تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. آگ کی پوجا اس نے اس لیے کی کہ آگ اس کو فائدہ دیتی تھی. گائے کی پوجا اس نے اس لیے شروع کی کہ گائے اس کو فائدہ دیتی تھی. مٹی سے یہ اناج اگاتا تھا، اس نے مٹی کی پوجا شروع کر دی. آج بھی یہی کچھ ہے کہ ہم ہر اس شخص کی پوجا کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدے کی توقع ہوتی. یہی شرع نفس ہے کہ اللہ کے علاوہ تو جس کا دل میں ارادہ رکھتا ہے وہی تیرا معبود ہے. اور یہی شرک ہے کہ تو دل میں یہ سوچے کہ مجھے فلاں چیز جو ہے وہ فائدہ دے سکتی. تو جب یہ نفس شرع نفس کی طرف جاتا ہے پھر یہ بے ہدایتہ ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. وہی اقبال جو بار بار ہمیں بتاتا رہا ہے کہ دیکھو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر تیرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو پھر یہ در در پہ نہیں جھکے گا، اور اگر یہ اللہ کے سامنے نہ جھکا تو پھر در در پہ جوتے کھاتا پھرے گا. تو شرع نفس. لیکن اللہ کو میں اکثر اپنے درس میں آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، اللہ کو اپنے بندے سے پیار بڑا ہے، بڑی محبت ہے انسان کے ساتھ اللہ کو.
اللہ کو پھر ترس آ گیا اپنے بندوں پہ۔ اب بات یہ تھی کہ فیض اللہ نے دینا تھا، یہ بات آج کے درس کی اصل چیز ہے کہ جہاں عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، جو میں نے مثالیں عرض کی، وہاں سے پھر ہدایت کا سرچشمہ نبوت ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں پہ ترس آ گیا، کیونکہ فیض دینا تھا اللہ نے اور بندوں نے فیض لینا تھا۔ اب اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز کو فیض نہیں دے سکتی جب تک ان میں کوئی مناسبت نہ ہو۔ اب اللہ میں اور بندے میں کوئی مناسبت نہیں تھی، وہ خالق ہے، مالک ہے، بندہ عاجز ہے، مسکین ہے، اس کی ایک تجلی سے موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، سامنے کون آئے، کون فیض لے اس سے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق پیدا کی جس کی ایک نسبت اللہ سے واصل ہو اور دوسری نسبت بندوں سے واصل۔ اللہ یا رسول یا پہلی صفت کے اعتبار سے وہ اللہ سے فیض لے سکے اور دوسری صفت کے اعتبار سے وہ اللہ بندوں کو فیض دے سکے۔ تو اس تیسری مخلوق کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اب بندے نے پتہ دھوکہ کیوں کھایا، یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ انسان دھوکہ کیوں کھا گیا۔ آج کل بھی آپ کو لوگ ملیں گے، کہیں گے جی اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جب تم حضور کو عبد کہتے ہو، یا آج کل وہ معراج شریف کے دن ہے، وہ آیت پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، تو دیکھو جی حضور بھی بندے ہی ہیں، ہماری طرح کے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، اقبال نے بہت پیاری شرح کی اس کی۔ ایک مولوی صاحب علامہ اقبال کے پاس بھی چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ نے عبد کہا ہے، تو اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، آن سراپا انتظار رو منتظر۔ مولوی صاحب عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے، ہم سارے عبد ہیں، اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ مدینے والا عبدہ ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ تو بڑا فرق ہے، حضور کی جو صفت عبد ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، جو حضور کی صفت عبد ہے اس کا تعلق اللہ کی، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو ان کی صفت ہمارے ساتھ ہے وہ تعلق رسالت کا تعلق ہے۔ انسان نے دھوکہ یہ کھایا کہ وہ جو صفت حضور کی اللہ سے واصل تھی، بندے نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا، امتی یہ دیکھے کہ میرا کیا تعلق ہے۔ میرا تعلق حضور کی ابدیت سے نہیں بلکہ حضور کی رسالت سے، حضور کی رسالت سے ہمارا تعلق۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بھی یہ بات لکھی، اور پہلے ہی چیپٹر میں لکھی۔ 3 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث یہ روایت کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اب اس میں محققین نے، ظاہر ہے مجھ جیسے کم علم آدمی جب پڑھیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں ان تینوں میں سے کس کو پہلے پیدا کیا، حدیث تو تینوں ملتی ہیں نا۔ تو پھر علماء کرام نے، محققین نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ ان تینوں احادیث کا مطلب ایک ہی ہے، یہ تینوں ایک ہی۔ لوح کہتے ہیں تختی کو۔ تختی کی صفت کیا ہے کہ اس کو جو کچھ دیا جائے وہ قبول کر لے۔ قلم اس کو جو کچھ دے وہ قبول کر لے، لے لے۔ اور قلم
کی صفت یہ ہے کہ وہ عطا کرتی ہے، لوح قبول کرتی ہے، قلم عطا کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بھی حضور کی ہی صفات ہے کہ جب نبی پاک اللہ کے پاس جاتے ہیں تو لوح بن کے جاتے ہیں، اللہ جو دے وہ لے لیتے ہیں، اور جب امت کے پاس آتے ہیں تو قلم بن کے آتے ہیں، جو اللہ نے دیا وہ تقسیم فرما دے۔ اسی لیے اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ تینوں چیزیں بیان کی، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو بندوں پہ ترس آ گیا کہ بندے مجھ سے فیض نہیں لے سکتے، تو کیوں نہ ایک تیسری ہستی ہو جو مجھ سے فیض لے اور لوگوں کو فیض دے۔ اس تیسری ہستی کا نام نبوت ہے۔ ایک روزمرہ کی مثال بھی سمجھ لی، یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ آگ اور پانی کے اکٹھے ہونے میں، شاید اس طرح آپ سادہ مثال سے جلدی سمجھ جائیں۔ آپ نے چائے پکانی ہے تو آگ اور پانی اکٹھے ہوں گے تو پکے گی، آپ کی ہنڈیا اسی طرح پکے گی۔ کائنات کا جتنا نظام ہے وہ آگ اور پانی کے اکٹھے ہونے میں، لیکن ڈائریکٹ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آگ پہ پانی پڑے گا تو بس تہس نہس دونوں ختم ہو جائے، آگ باقی نہیں رہ سکتی۔ اب ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے جو آگ سے حرارت لے اور پانی کو دے۔ اب یہاں یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر وہ برتن جو آپ نے درمیان میں استعمال کیا ہے، برتن آپ لکڑی کا لے لیتے ہیں، وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ لکڑی آگ سے فیض حاصل نہیں کر سکتی اور پانی کو دے نہیں سکتی۔ ہستی وہ ہو جو آگ سے لے بھی سکے، پانی کو دے بھی سکے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ اور سب کچھ وہ آپ کو دے دیں گے۔ مولوی بیچارے کی یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے لے اور امت کو دے، یہ کسی شیطان کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی جن حضور کے سامنے وحی لے کے آتا ہو اور حضور کہہ دیتے ہوں کہ یہ جی اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جبریل چاہے دیا کلبی کی شکل میں آئے، چاہے اپنی شکل میں آئے، حضور پہچانتے ہیں اور ایک ایک فرشتے کو پہچانتے ہیں۔ یہ عقل سے آگے کی باتیں ہیں۔ اگر حضور پہچانے نہ تو پھر تو جس کا جی چاہے دھوکہ دے جائے۔ یہ نبوت کا علم ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ کتاب آ جاتی تو کچھ لوگ کہتے جی یہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضور عمل کر کے دکھا کہ یہ کتاب قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسی کوئی بات نہیں کہ ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اب جب ظاہر ہے شیطانی طاقتیں، یہ بھائی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھی کہ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے نکلا تھا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر ہے، تو اس نے اللہ سے قیامت تک زندگی مانگی تھی۔ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک زندگی دے، میں اس انسان کے راستے میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب تک انسان ہے اس وقت تک ہی شیطان ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ فلاں مولوی مر جائے گا یا فلاں چودھری مر جائے گا تو امن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شیطان مرے گا دوسرا آ جائے گا۔ نیکی کے لیے آپ کو لگاتار کوشش کرنا پڑے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک چلا گیا تو پھر اب آپ امن سکون سے رہیں گے۔ یہ شیطان قیامت تک ہے۔
اور انسان کو نیکی کے لیے لگاتار کوشش کرنا پڑتی، ایسے نہیں ہے گھر بیٹھے مل جاتی۔ اب شیاطین اکٹھے ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ شیطان جب بھی تمہیں گمراہ کرتا ہے نا تو بڑی خوبصورت باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ برائی کا کام ہے، وہ تمہیں کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس نے شیطانوں نے اکٹھے ہو کے ایک سلسلہ بنایا، انہوں نے کہا کہ نبی جو ہے نا اس کا مقام تو صرف اتنا ہے کہ یہ مرکز ملت کی حیثیت رکھتا ہے یا ایک سربراہ مملکت کی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس سے زیادہ آپ کہیں گے تو وہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ بندہ بے ہدایتہ کیوں ہوا۔ نبی کا تصور ذہن میں یہ لے لیا کہ نبی ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے، قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ سربراہ مملکت کے ساتھ اگر آپ نفاق رکھیں تو آپ کافر تو نہیں ہو جاتے، لیکن اگر نبی سے نفاق رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی سربراہ مملکت نہیں ہوتا، نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ نبی کی حیثیت بادشاہ کی نہیں ہے، نبی اللہ کا نائب ہے اور نائب مطلق ہے۔ آپ اپنے بادشاہ سے نفاق رکھیں آپ کافر نہیں ہیں، اگر اللہ کے نبی سے رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ جنرل مشرف کا، وزیر اعظم شوکت عزیز کا اگر کوئی فیصلہ آپ کو ناگوار گزرتا تو آپ کافر تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن اگر نبی کا فیصلہ ناگوار گزرے، مشہور سنا ہے نا آپ نے، حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کر دیا جس کو فیصلہ ناگوار گزرا تھا۔ اب اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ یہ آیت کا سبب نزول جو ہے وہ یہ، وہ جس منافق کو کلمہ پڑھنے والے کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا، اس کے قبیلے والوں نے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر یہ وحی آئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرا رب کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو تجھے حاکم مطلق نہیں مانتا۔ اللہ یا رسول اور جس کو تیرا فیصلہ ناگوار گزرے وہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یہ ہے دراصل کہ نبی کو اس کے مقام پہ پہچاننا کہ نبوت کا مقام اصل کیا ہے۔ نبوت کا مقام یہ نہیں ہے جو ان مولویوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ نبی کا فیصلہ ناگوار گزرے تو قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ مت اس کے قبیلے والے کہیں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا۔ سربراہ مملکت کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا، درس قرآن ہے۔ لیکن سورہ اعراف یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ فرماتا ہے میرا نبی طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور خبائث کو تمہارے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ سربراہ مملکت کی یہ حیثیت نہیں، یہ نبی کا مقام ہے۔ نبی بڑے بھائی جیسا نہیں ہوتا، نبی سربراہ مملکت نہیں ہوتا۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ مکہ فتح ہوا، سرکار بیٹھے ہیں، فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آزان پڑھو۔ بلال چھت پہ چڑھ گئے، آزان نہیں پڑھتے۔ فرمایا آزان کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آقا پہلے تو نیچے کھڑا ہوتا تھا، قبلے کی طرف منہ کرتا تھا، آج کعبے کی چھت پہ ہوں، آج کدھر منہ کروں؟ فرمایا بلال میری طرف منہ کر لو۔
بڑے بھائی کی طرف منہ کر کے کبھی اذان پڑی ہے؟ کبھی کسی نے مشرف کی طرف منہ کر کے اذان پڑی ہے؟ نبی اللہ کا نائب ہے، نبی کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جب آپ نبی کو اللہ کا نائب مانیں گے پھر آپ کو ہدایت ملے گی، ادروائز ہدایت نہیں مل سکتی۔ بھائی اس کی ایک وجہ ہے، یہ خارجی جو نور ہے نا، یہ ٹیوبیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، میری آنکھ دیکھ سکتی، لیکن اگر یہ نور نہیں ہوگا آپ ان کو بجھا دیں تو میں دیکھ نہیں سکوں، میں نہیں دیکھ سکوں گا، دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو نور نبوت کے بغیر آپ ہدایت کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ نبی سربراہ مملکت نہیں ہوتا، نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کا قانون قیامت تک کے لیے نہیں، کوئی دنیا کا بادشاہ ایسا نہیں جس کا قانون قیامت تک چلتا ہو۔ یہ صرف میرے نبی کی ذات ہے جس کا قانون قیامت تک کے لیے چلنے والا، اور کسی کا قانون اتنا لمبا نہیں۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سوچئے جن لوگوں کو ہدایت ملی کیسے ملی؟ یہ ہدایت یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب چند آیتیں آپ کو سنا دیں۔ جو ہدایت یافتہ طبقہ ہے، جن کو سارے کہتے ہیں جی ہدایت یافتہ طبقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ، ان کو کیسے ہدایت ملی؟ کیا نبی کو بڑا بھائی سمجھنے سے ملی، یا سربراہ مملکت سمجھنے سے ملی، یا مرکز ملت کی حیثیت سے ملی؟ نہیں نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے آواز دی، نماز چھوڑ دی، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب میرا نبی بلائے تو دوڑ کے آ جایا کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو دوڑ کے آ رہا ہے وہ تو ہے ہی زندہ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں دوڑ کے آؤ، اور بھائی جو دوڑ کے آ رہا ہے وہ کوئی مردہ تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دوڑ کے آنے سے زندگی نہیں، زندگی وہ ہے جو میرا نبی عطا کرتا ہے۔ یہ زندگی زندگی نہیں ہے، جو میرا نبی زندگی دے گا اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ درخت کٹ جائے، درخت زندہ ہوتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، ان کی بڑھوتری نشو و نما ہوتی ہے۔ درخت زندہ ہے نا، لیکن جڑ کٹ جائے اس کی نشو و نما بند ہو جاتی، نسل آگے بڑھنا بند ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ مردہ لکڑی ہے، لیکن وہی مردہ لکڑی اگر نبی کے ہاتھ کے نیچے آ جائے، حضور اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرمائے، ممبر بن گیا، میرے آقا ممبر پہ آ گئے، اب مجمع دیکھ رہا ہے، رو کون رہا ہے؟ جیسے بچہ ماں کی جدائی میں بھی لگتا ہے، رونا زندگی کی علامت ہے، غم محسوس کرنا زندگی کی علامت ہے۔ جڑ کٹ بھی جائے نبی کی نسبت رہے تو زندگی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لما یحییکم، آؤ میرا نبی تمہیں زندگیاں عطا کرے۔ زندگی مل گئی، وہ حضور کی جدائی بھی محسوس کرتا ہے۔
بالله من الشيطان الرجيم حضور ممبر سے اترے اور جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے دلاسا دے رہے، پیار کر رہے، سوکھا ہوا کھجور کا تنا ستون ہنانا. تو اللہ کہتا ہے دوڑ کے آؤ، میرا نبی تمہیں زندگی. یہی ہدایت، زندگی مل جائے ہمیشہ. تو صحابہ تھے ان باتوں کو سمجھتے. حضور نے آواز دی، صحابی دوڑ کے آئے نماز چھوڑ کے. کیوں؟ وہ صرف آیتوں کے ترجمے نہیں پڑھتے تھے، یقین تھا کہ نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت، یقین تھا کہ نبی کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، نبی کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے. یقین تھا اس بات پہ. چھوڑ دی نماز. سرکار نے فرمایا بازار سے یہ سودا سلف لے آؤ. سودا لے آئے، فرمایا گھر دے آؤ، بقایا پیسے دیے. پھر آقا پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ حضور نماز پڑھ رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے جا کے پڑھ. جب تک تو نبی کے کام میں رہا ہے نماز میں رہا ہے. نبوت کو اس مقام پہ دیکھیں گے تو ہدایت ملے گی، اور جب تک اپنی ذات سے قیاس کرتے رہیں گے. 2 آنکھیں تھیں، 2 پاؤں تھے، ہماری طرح کا ہی سراپا تھا، جسم تھا، روٹی کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے. اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی، نہ زندگی مل سکتی. میں نے یہ جو مثال درخت کی عرض کی ہے، سوکھے ہوئے تنے کی، کہ اگر حضور کی محبت ہے تو مر کر بھی زندہ ہے، اور اگر سرکار کی محبت نہیں ہے تو پھر قرآن کہتا ہے جانوروں کی زندگی گزار رہا ہے. وہ چلتا پھرتا تو انسان ہے. جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کسی کے 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں تو وہ انسان ہے. آپ فرماتے ہیں اگر ظاہری شکل و صورت کا نام انسان ہوتا تو ابو بکر و ابو جہل یکساں بدے، پھر ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوتے. اگر ظاہری شکل و صورت کا نام انسان ہوتا، لیکن دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا کہ ابو بکر اور ابو جہل برابر ہیں. کیوں؟ ایک کے پاس محبت رسول ہے، ایک کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہی انسان ہے، دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا جاؤ، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے ادا کرو. جب تک اب شریعت تو پتہ کیا کہ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں کہ اگر آپ کا سینہ کعبے کی اوٹ سے پلٹ جائے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سینے کا قبلے کی طرف رہنا ضروری ہے. اور اگر یہ سینہ حضور کے کام میں لگا رہے. اعلیٰ حضرت کو یہ تو نہیں کہ اپنے جذبات میں کیا رہے تھے، وہ قرآن حدیث کے مطابق کہہ رہے تھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دے دو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ. یا رسول اللہ. اور مولوی بیچارہ تو ابھی اسی جھگڑے میں ہے کہ پتہ نہیں خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں. اس بیچارے کی تو عقل یہاں تک. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے اقبال کی قبر پہ. اس نے کہا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. مولوی اسے بھی کہتے تھے خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی.
اس نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، نہ میرا وہ سجدہ سجدہ ہے، نہ میرا وہ قیام قیام ہے جو حضور کے شوق کے بغیر میں ادا کر رہا ہوں۔ نماز تو ہے ہی اصل یہ، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ امام غزالی اس کی شرح میں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا پتہ ہے یہ مومن کی معراج کب بنتی، یہ نماز مومن کی معراج کب بنتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب تو تشہد میں بیٹھ جائے اور کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت نبی کا سراپا تیرے سامنے آ جائے، وہ نماز معراج کے درجے کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے الصلاۃ معراج المومن۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے تو کیسا کمال کر دیا، مولوی آج بھی آپ سے کہتے ہیں یہ یا نبی سلام علیکہ کہاں لکھا ہے؟ میرے اللہ نے نماز میں ہی ڈال دی۔ اللہ نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا اردو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی رسول کے السلام علیکہ ایھا النبی کا اردو ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ۔ جو منکر ہے وہ بھی پڑھے گا تو نماز ہوگی، نہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سلسلہ کلوز کر کے رکھا ہو۔ تو جب تک میرے دوستو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم بے ہدایتی کی طرف اس وقت گئے جب ہم نے نبوت کا دروازہ چھوڑا۔ مثال کے طور پہ آج کل ہم پتہ ہے بڑے بڑے اوٹ پٹانگ نعرے مارتے ہیں، امریکہ تباہ کیوں نہیں ہوتا، ہندوستان کیوں نہیں ہوتا، ٹونی بلیئر کیوں نہیں مر جاتا۔ اللہ نے پتہ قرآن میں کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، بھئی دیکھو تم ہی غالب رہو گے، تمہارا غلبہ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ اور اگر آج ہم غالب نہیں ہیں، اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم ایٹم بم بناؤ، تم کو بڑی فورس اکٹھی کرو۔ اللہ تو فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ اور سوائے ایک غزوہ کے، غزوہ حنین کے موقع پہ صرف مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب روم فتح ہو رہا ہے، 4 لاکھ رومی فوج آ گئی اور پاؤں میں انہوں نے سنگل ڈال دیے فوج کے تاکہ میدان جنگ سے بھاگے نہ۔ مسلمانوں کے پاس 30,000 ہے، ایک روایت کے مطابق 60,000 ہے، ادھر 4 لاکھ ہے۔ اور جب خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ کیسے رات کو اسٹریٹجی طے ہوتی ہے نا کہ صبح کیسے جنگ کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں صرف 30 بندے چاہیے، 4 لاکھ کے لیے صرف 30 بندے چاہیے۔ اور بھائی مومن تو ایک بھی ہونا، پتا اس کی کیا طاقت ہے؟ شاید آپ مومن کی طاقت نہیں سمجھتے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک ایک بھی بندہ مومن موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ مومن کی تو یہ طاقت ہے کہ ایک ایمان والا بھی قیامت روک سکتا ہے، بندہ صاحب ایمان ہو۔ اور نبی پتہ ہے اللہ کی کتاب کا شارح ہوتا ہے، نبی ایمان کا منبع ہے، نبی اللہ کا نائب مطلق ہے۔ نبوت سے دور رہ کے نہ ایمان ملتا ہے، نہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، نہ ہدایت ملتی ہے، نہ کتاب کی سمجھ آتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی۔ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان نہیں۔
جب ایمان والے ہو جائیں گے تو اللہ کا وعدہ آج بھی قائم. یار یہ جو بزرگ ہیں ہمارے، انہوں نے تو دیکھا ہے، ہماری تو پیدائشی 65 کے بعد ہوئی ہے، تو 1965 میں ہمارے پاس کیا طاقت تھی، کیا گاڑیاں تھیں، توپیں تھیں، کیا کچھ تھا ہمارے پاس. ہاں البتہ ایک ایمان کی طاقت ضرور موجود ہے، بڑی طاقت کو ہم نے شکست دے دی. تو یہ ایمان کیا اللہ نے کلوز کر دیا. یہ نہیں کہا جو 1000 نفل پڑھتا ہے وہ مومن ہے، یہ نہیں کہا جو سارا سال روزے رکھے وہ مومن ہے، جو بڑی خیرات کرے وہ مومن ہے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، پوری کائنات سے بڑھ کر تم میرے نبی سے پیار نہیں کرتے. یہ ایمان کا معیار ہے. اور پھر جب ایمان یہ ہے نا تو پھر شریعت بھی ان پہ وہ فتوے نہیں لگاتی، شریعت بھی پھر فتوے نہیں لگاتی. آپ صاحب قرآن میں یقین جانیے کہیں نہیں آیا، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ حضور وضو کریں تو پانی نیچے نہیں گرنے دینا، اللہ کا کوئی آرڈر نہیں. لیکن صحابہ یہ کام کرتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا کہ حضور اپنا پیشاب مبارک دے کے باہر پھینک اور صحابی پی جائے. حضور کے خون کا قطرہ دہن مبارک سے نیچے نہیں گرنے دیا گیا. حضور حجامت بنوائیں تو کوئی بال نیچے نہ گرنے پائے، سرکار کے پسینے کا کوئی قطرہ زمین پہ نہ گرنے پائے. یہ کوئی قرآن میں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. بس اتنا صحابہ کو پتا تھا کہ محبت رسول کا نام ایمان ہے، اور محبت پھر اپنے راستے خود بنا لے. اپنی ذات پہ کبھی نبی کو قیاس نہیں کرنا. میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ معراج کی شب حرم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور قلب مبارک باہر نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا اور حضور مشاہدہ فرماتے رہے. یہ جو آج کل بے وقوف کہتے ہیں نا ہماری طرح کہتے ہیں، میں تو ان سے کہتا ہوں ان کا بھی سینہ چیرو، دل نکالو ان کا، اس کو آب زمزم سے ہی دھو، دیکھوں گا یہ خود مشاہدہ کرتا ہے، اگر بچ گیا تو ہوگا ہم جیسا. اپنی حیثیت تو دیکھ. میرے آقا کا دل باہر نکالا جائے، حضور دیکھ رہے ہیں، آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے، حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کو بتانا تھا. اللہ کو پتا تھا کہ لوگ کہیں گے ہم جیسا ہے. اللہ نے یہ بتانا تھا کہ میرا نبی دل کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل حضور کی وجہ سے زندہ ہے. ہماری زندگی دل کی محتاج ہے، دل دھڑکے گا تو ہم زندہ ہیں، لیکن حضور کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ حضور اس دل میں رہے تو یہ دل زندہ رہے. اللہ غنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حیثیت میں آپ دیکھیں تو پھر آپ کو ہدایت مل جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا پھر میں تیرے لیے ہدایت کے راستے خود بخود کھول، پھر تیرے دل پہ بھی القاء کر دوں، پھر ہر غلط کام پہ تیرا دل جو ہے وہ تجھے خود ہی ملامت کرے گا کہ یہ برا کام. میں حیران ہوتا ہوں، سلطان صاحب کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، 100 کتاب کے مصنف ہیں،
اور ظاہراً کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، ظاہراً کسی درس میں نہیں، کسی سے کسب فیض حاصل نہیں۔ حضرت بلال کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ کون سے ایم نے کیا تھا؟ کو پی ایچ ڈی کی تھی، کو ماسٹر لگے ہوئے تھے کسی اسکول میں، لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ کیا مقام و مرتبہ۔ ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی، یار ہدیہ کر جاؤں آپ کو۔ اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ علم کی کمی محبت پوری کر دیتی ہے۔ علم کی کمی محبت پوری کر دیتی ہے، لیکن محبت کی کمی علم پوری نہیں کرتی۔ حضرت بلال کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، کوئی مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے نہ کتابیں پڑھی، نہ لکھی، نہ کسی سکول گئے، موروثی طور پہ باپ غلام، بیٹا بھی غلام۔ لیکن ایک بات ہے، یہ کوئی محبت عیاشی کا نام نہیں ہے، گلے میں رسی ڈال کے بازاروں میں کھینچا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے باری پتھر سینے پہ رکھا جاتا ہے۔ اور حضرت بلال یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ اچھا میرا لیڈر ہے، میرے تحفظ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو یہ ہے نا، ہمارا کوئی کام نہ کرے چلو ہم کسی اور لیڈر کو لے لیتے۔ محبت پھر قربانی بھی مانگتی، مقام ایسے ہی نہیں مل جاتے، مرتبے ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے۔ اور پھر محبت کی طاقت دیکھ، کوئی علم والا اس طاقت پہ نہیں پہنچا کہ محبت والے کا دل تڑپ گیا تو اللہ کا نظام بند ہو گیا، اس وقت تک صبح نہیں ہوگی جب تک بلال اذان نہیں پڑے۔ یہ تو طاقت ہے میرے نبی کے غلاموں کی، تم حضور کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ اور بے وقوفو، میرے نبی کا غلام، اس کا دل اگر ناراض ہو جائے تو خدا کا نظام رک جاتا ہے، صبح نہیں ہوتی۔ اور جو جبریل نے آ کے جملہ کہا تھا وہ بڑے کمال کا، السین بلال عند اللہ شین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کے منہ سے اسحاد و سین نکلتا ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے میں شین ہی سنتا ہوں۔ یہ لوگوں کی باتیں نہ سنیں کہ یا شہادو نہیں کہہ سکتا، یہ اسحادو بھی کہے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر علم نہیں بھی ہوگا، تلفظ ٹھیک نہیں بھی ہوگا، محبت دل میں ہوگی اللہ کے نبی کی، تو پھر سین بھی شین ہی سنی جائے گی۔ پھر سین کو سین نہیں اللہ سن، جو اصل تلفظ ہے اللہ وہی سن۔ تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے اور پوری کائنات میں ہدایت انہوں نے پھیلائی صرف ایک نقطے پہ، اور وہ یہی تھا کہ میرے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر جب یہ نظریہ انسان کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر یقین جانیے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اقبال نے کہا تھا۔ ہم تو طاقتیں ارد گرد کی، یہ کچھ اور نہیں، میرے ساتھ سلام دعا ہو جائے تو بڑی طاقت آ جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تیرا ملک اسلام ہے اور تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام، اور یہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین
اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، مولا کریم یہ سارے دوست خالصتاً تیرا تے تیرے نبی دا ذکر سننے واسطے آئے نے، مولا سب دی حاضری قبول فرما، مولا انہاں دا آنا جانا بابرکت فرما، یا اللہ جڑے دوست محنت کوشش کر کے اس کام نو اگے لے جا رہے نے، مولا انہاں دی اس کوشش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، انہاں دے اس نذرانے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، بیماراں نو شفاء کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما، کسے حال وچ کوئی دوست پریشان ہے مولا پریشانیاں دور فرما، مولا سانو تو مل جا ساڈے واسطے تو ہی کافی، مولا کریم سانو تو مل جا ساڈے واسطے تو ہی کافی، مولا کسے نو بھی کسے دا محتاج نہ کریں، اپنی محتاجی عطا فرمائیں، مولا قیامت والے دن اپنے نبی دے چنڈے تھلے جگہ عطا فرما، خاتمہ ایمان تے فرما، مولا کریم ساڈیاں سینیاں نو حضور دی محبت نال منور فرما، ساڈیاں زندگیاں اپنے نبی دے دین دی نوکری واسطے منتخب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا رب۔ میں سنیا پیا دیس اندر ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملدی ہے رہن بدلے جنوں بوئے تے نا باریاں نے جنوں بوئے تے نا باریاں نے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے انہاں وی باریاں ہاریاں میں انہاں وی بازیاں ہاریاں میں جنج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے اندر رودیاں ہون تیاریاں میں جڑے نین سی تک دے دن راتی انہاں وی باریاں ماریاں نے وعدہ کیتا سی یار نے نال ساڈے اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے
جدوں چمن وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے ماری اڑاریاں دے کسے چلی دی کوئی نہ پیش چلی او باوا موت نے جدوں کھلاریاں نے باوا موت نے جدوں کھلاریاں نے تر پے سنے جے دیس نو چپ کر کے واجاں پیا نے جدوں ماریاں نے چٹی پا پوشاک سی کروں چلی جتھے عمراں بیٹھ گزاریاں نے رل کے ماپیاں دے نل ویر رونے او نالے رون سہیلیاں ساریاں نے کروں ماپیاں دے ترے ویر لے کے ٹوٹ گئیاں سب کوڑیاں یاریاں نے پہلی رات پردیس وچ آئی جس دوں اگوں دسیاں منزلاں پاریاں نے تے کنڈ چک کے پوچھنا پھر سایاں اور راتاں پچھلیاں کتے گزاریاں نے گل گلاں بھلیاں پچھلیاں ساریاں نے گئیاں چھٹ تریلیاں متھڑے تو پیاں پھردیاں دلاں تے آریاں نے کھاتے کھول کے بیٹھ گئے عملاں دے گلاں پچھیاں پچھلیاں ساریاں نے کولاں والیاں وصل نصیب ہوئے ڈب مویاں جو کولاں تو ہاریاں نے جنج ٹھک پئی عمل برات والے سب ختم ہوئیاں انتظاریاں نے صحرا پا شفاعت دا مکھڑے تے آئیاں نبی دیاں اسواریاں نے جے نبی آکھیا امتی ہے میرا تے گلاں مک گئیاں میرے ساریاں میں نبی آکھیا امتی ہے میرا تے گلاں مک گئیاں جھوٹائی جگ سارا
کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے یاراں مینوں آن ڈرایا یاراں مینوں آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی میں سنیا اتھے اونے آنا میں سنیا اتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کا